اگلے شریک مقابلہ طالب العلم عبدالباسط درجہ رابعہ مدرسہ جامعہ صدیقیہ گلشن معمار ضلع نیلم سے ان کا تعلق ہے۔ تشریف لاتے ہیں طالب العلم عبدالباسط۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلفاء راشدون من بعد امثال النبیین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صداقت و صدیق کی جستجو ہے، عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے، حیا ہے ادھر روح عثمان پہ قربان، شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم علماء کرام، منصفین اعظام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، آج کے اس بزم علامہ انور شاہ میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے خلفائے راشدین کے تجدیدی کارنامے۔ عزیزان من، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ نے 2 سال 7 ماہ تک خلافت کی۔ آپ نے اس قلیل عرصے میں بہت سے تجدیدی کارنامے سر انجام دیے، چنانچہ ابتدائی خلافت میں باوجود مشکلات و مصائب کے اور مخالفتوں اور ملامتوں کی پرواہ کیے بغیر لا یخافون لومۃ لائم پر عمل کرتے ہوئے بقوم یحبہم و یحبونہ کا مصداق بننے والا اسامہ بن زید کا لشکر روانہ فرما کر پہلا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ نے دوسرا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے مرتدین کی سرکوبی کی، تیسرا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے منکرین زکوٰۃ کو روح زمین سے مٹا دیا۔ ایک مسلسل جدوجہد کر کے منکروں، ملحدوں اور اسلام دشمن سازشوں کو ناکام بنا کر خلیفۃ الرسول بلا فصل ہونے کا حق ادا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت عمر نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ آپ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں ایسے تجدیدی کارنامے سر انجام دیے جن پر نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم مفکرین، دانشور بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے اس بطل جلیل نے بہت سے تجدیدی کارنامے سر انجام دیے، جن میں سے فوج کے نظام کو منظم طریقے سے قائم فرما کر پہلا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا، ملک کو 8 صوبوں میں تقسیم فرما کر دوسرا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا، مکہ سے مدینے تک چوکیاں اور سرائے قائم کر کے تیسرا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں حضرت عمر جیسا حکمران زمانے نے آج تک نہیں دیکھا، کیونکہ عمر وہ حکمراں ہیں زمانہ اب بھی کہتا ہے جو حاکم ہو تو کیسا ہو، عمر بن خطاب جیسا ہو۔ عزیزان من، آئیے اب حضرت عثمان کی خلافت پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محرم الحرام 24 ہجری کو خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ نے اپنے 12 سالہ دور خلافت میں اسلام کی نشر و اشاعت اور تقویت کے لیے بہت سے تجدیدی کارنامے سر انجام دیے۔ آپ نے پہلا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے بیت المال سے مؤذنین کے وظائف مقرر فرمائے۔ دوسرا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے تمام امت کو انتشار سے بچانے کے لیے مصحف صدیقی پر جمع فرما کر دوسرا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا۔ ملک شام میں سمندری جہازوں کا کارخانہ قائم کر کے تیسرا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا۔ جگہ جگہ کی ضرورت کے تحت پل، سڑکیں، دینی مدارس، مساجد اور اس طرح کے کئی کارنامے سر انجام دیے۔ الغرض میرے غیور مسلمان بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پہلا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے عمال کی نگرانی شروع کروائی۔
دوسرا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے نہروان کے مقام پر خارجیوں سے جنگ لڑی تاکہ امت شر سے محفوظ ہو سکے. ان تمام حضرات کے تجدیدی کارنامے اہل باطل نے اپنائے. آج وہ ترقی کے آسمان کو چھو رہے ہیں اور ہم زبانی ان کے کارناموں پر اکتفا کر کے ذلت کی گہرائی میں دھس رہے ہیں. تو ہر سطح کے افراد کو اپنی اپنی سطح پر ان شخصیات کے تجدیدی کارناموں کو ذکر کر کے ذکر کر کے دائرہ عمل میں لانے کی ضرورت ہے. تب جا کر ملک بدلے گا اور ہم ترقی کریں گے. کیونکہ میرے ایمان کا جز ہے اطاعت 4 یاروں کی جو ہم تک دین پہنچا ہے. عنایت 4 یاروں کی متاع قیصر و کسریٰ تھی ان کے قدموں پر. خلافت ایسی تھی عظیم الشان 4 یاروں کی.